السلام علیکم۔ اللہ رب العزت پہ یقین اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ۔ آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا اور اعلان کیا کہ کل اتنے بجے اس نے ٹائم مقرر کیا کہ اس مقررہ ٹائم کے اوپر ہمارے محل کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور خزانے کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جو بندہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب ساری رات لوگ سوچتے رہے کہ صبح میں اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھوں گا، صبح یہ والی چیز ہاتھ رکھوں گا، یہ میں لے لوں گا۔ کوئی خزانے کے متعلق سوچ رہا ہے، کوئی سکوں کے، کوئی ہیرے جواہرات کی، یعنی کہ طرح طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق سوچ رہا ہے کہ یہ والی چیز میں حاصل کر لوں گا، یہ والی کر لوں گا، یہ والی کر لوں گا۔ اب صبح ہوئی تو مقررہ وقت سے پہلے ہی سارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ وہاں محل کے دروازے کے سامنے اکٹھے ہو چکے تھے، تاکہ جیسے ہی صبح کا ٹائم مقررہ وقت میں جو دروازہ ہے خزانے کے منہ کھولے تو ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکیں۔ اب جیسا بادشاہ نے خزانے کا منہ کھولا تو سب لوگ جو ہیں وہ ہیرے جواہرات اور اس طرح کا مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک شخص نے عجیب حرکت کی اور اس نے کیا کیا، وہ گیا آگے بڑھا اور جا کے اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم نے آج اعلان کیا تھا کہ جو شخص جس کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، تو میں نے تمہارے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اس لیے اب تم میرے ہو گئے۔ اگر تم میرے ہو گئے تو آٹومیٹیکلی تمہاری جو سلطنت ہے، تمہارے جتنا بھی خزانہ ہے، تمہارے جتنا بھی مال و دولت ہے، وہ ساری اب میری ہو گئی ہے۔ اس لیے اب جتنا بھی سارا مال و دولت ہے، یہ جتنا بھی ساری سلطنت ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ بالکل اسی طرح ایک اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اعلان کیا کہ جو مال تم جتنا جو جیسا چاہو گے ویسا کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس اب یہ کتاب کھلی پڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس خزانے کھلے پڑے ہوئے ہیں۔ جس چیز کی تم اسٹرگل کرو گے تمہیں وہ چیز مل جائے گی، جس چیز کے لیے تم محنت کرو گے وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ اچھائی کے لیے کرو گے اچھائی کے لیے تمہیں مل جائے گی، برائی کے لیے کرو گے تمہیں برائی مل جائے گی۔ یعنی کہ جس چیز کے متعلق تم اسٹرگل کرو گے تمہیں وہی کچھ ملے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں مال و دولت کی بجائے کیوں نہ ہم بھی اس شخص کی طرح آگے بڑھیں اور اللہ رب العزت کو حاصل کر لیں۔ جس طرح اس نے بادشاہ کو حاصل کیا تو اس کے لیے سارے خزانے اس کے ہو گئے، ساری سلطنت اس کی ہوگی، سارا مال و دولت اس کا ہو گیا، اور باقی لوگوں نے جتنا تھوڑا بہت مال حاصل کیا تھا وہ وقتی طور پہ تو انہوں نے حاصل کر لیا، اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو کے ختم ہو گیا، لیکن ایک شخص نے پوری کی پوری سلطنت ہی حاصل کر لی تو وہ کیا آرام سے اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم بھی اللہ رب العزت کو اپنائیں گے اس دنیا میں، دنیا داری کی بجائے دنیا داری کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کو بھی حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا موٹیو، ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رضا ہماری اولین ترجیح ہوگی، تو اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری ہو جائیں گی، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ جب ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ دنیا میں بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم دنیا داری کی طرف اسٹرگل کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم دنیا داری کو بھول جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے رضا کو سب سے پہلے ترجیح دیں، دنیا داری کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے ہم ان چیزوں سے رکیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو ہم کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کو بھی کریں، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جہاد اور اخلاق، ان چیزوں کو جہاد اور اثار کو چھت قرار دیا گیا اور حسن اخلاق کو ڈیکوریشن قرار دیا گیا ہے اسلام کی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنائیں اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہم اسٹرگل کریں، کوشش کریں، محنت کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ انشاءاللہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیابی سے نوازے۔ جزاک اللہ۔